الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں بہت سے طلباء کی خواہش اور ان کے اظہار پر ایم ڈی کیٹ پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ لال بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ایم ڈی کیٹ کی ابریویشن یہ ہے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ۔ یہ جو بچے ایف ایس سی کے بعد میڈیکل کی طرف جانا چاہتے تھے ان کے لیے کچھ عرصے سے یہ ایم ڈی کیٹ کا ایک ٹیسٹ رکھا گیا ہے۔ اب بھی یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ یہ پورے ملک میں بیک وقت 13 نومبر 2022 کو ہو رہا ہے۔ اس سے قبل یہ ستمبر میں ہونا تھا جو ملتوی ہو گیا تھا بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر۔ اس میں تقریباً 2 لاکھ سے زائد بچے اور بچیاں شرکت کر رہے ہیں، اور اس ٹیسٹ کے بعد جو میکنزم مقرر کیا جائے گا، جو میکنزم بنایا جائے گا، طریقہ کار طے ہوگا، اس میں جو بچے اس مارجن پر پہنچیں گے ان کو آگے ایڈمیشن دیا جائے گا۔ اس میں کچھ بچوں نے مایوسی کا بھی اظہار کیا ہے، کچھ والدین کا بھی غصہ ہے اس میں۔ تو اس سلسلے میں چند گزارشات یہ ہیں کہ ان بچوں نے 2 سال کرونا میں گزارے ہیں۔ اس کرونا کی زندگی نے ان میں تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ اس کم دلچسپی، پڑھائی میں کم دلچسپی جو غیر یقینی صورتحال تھی اس میں انہیں مایوسی اور بے چینی کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ان کا مستقبل تحریک ہو گیا۔ کچھ سلیبس بھی شارٹ ہو گیا۔ شارٹ سلیبس کی وجہ سے مطالعہ میں بھی دلچسپی کم ہو گئی۔ ان ساری صورتحال کے پیش نظر لاکھوں کی تعداد میں طلباء طالبات کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ایف ایس سی میں ہی یا کم نمبر لیے یا فیل ہو گئے، تو اس صورتحال سے ان کو دوچار ہونا پڑا۔ ان کی کرونا کی زندگی میں ان کی عادتیں بھی اور اطوار بھی بدل گئے۔ جو ذہین بچے تھے، پڑھنے والے، پڑھائی میں دلچسپی لینے والے بچے تھے، اس کی وجہ سے وہ کم دلچسپی لینے لگے، کیونکہ غیر یقینی صورتحال تھی۔ امتحان ہوں گے نہیں ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کون سا سلیبس پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، یہ ساری صورتحال ان کے سامنے رہی، جس کی وجہ سے وہ عدم دلچسپی کا شکار ہوئے۔ اس پڑھائی میں اچھے خاصے ذہین بچے تھے، اچھے گراؤنڈوں سے تعلق رکھتے تھے، یا جن کے والدین صبح شام ان کے پیچھے لگے رہتے تھے، ان کے لیے ٹیوشن کا یا ایکسٹرا کوچنگ کا جو انتظام کر رکھا تھا، اس کی وجہ سے بھی انہیں کرونا کی زندگی نے اس پر اثرات چھوڑے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اب تک کرونا جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا، اگرچہ تعداد کم ہے یا زیادہ ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن وہ غیر یقینی صورتحال ابھی موجود ہے۔ دوسری طرف جو یہ ایف ایس سی انٹرمیڈیٹ کے طلباء طالبات تھے، گزشتہ سال 2021 میں 91% نمبر لینے والے طلباء کو بھی داخلہ ہی نہیں ملا، کیونکہ 2020 میں جو طریقہ کار طے کیا گیا تھا اس میں سے بچوں نے بہت زیادہ نمبر لے لیے۔ وہ زیادہ نمبر لینے کی وجہ سے 2021 میں جو بچے تھے ایف ایس سی میڈیکل کی طرف جانا چاہتے تھے ان کو داخلہ نہیں مل سکا۔ کچھ اس میں میڈیکل کونسل کی بھی غلط پالیسیاں تھیں، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بھی بچوں کا مستقبل خراب ہوا۔ پھر
فیس جو ہے رکھی گئی ہے اس کی بھی بھرمار نے، جو کھاتے پیتے اچھے گھرانے کے لوگ تھے، بچے تھے، وہ بھی مایوس ہو گئے۔ غریب تو پہلے ہی مایوس تھا، وہ فیس دینے کے قابل نہیں تھا، اب اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کے جو بچے تھے ان کو بھی اسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ اور جب دوسری طرف حکومت خاموش تماشائی بنی رہی، تماشا دیکھتی رہی، یا ان کے کچھ اور مقاصد تھے، اندر خانے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، وہ اس صورتحال میں بھی جو ذہین یا جن کی سفارش نہیں تھی کچھ بچوں کے ساتھ جاتی، اس صورت میں بھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایم ڈی کیٹ کے امتحانات پہلے میڈیکل کونسل لیتی تھی، اس کے بعد یکسر اس کو بدل کے یونیورسٹی آف ہیلتھ کو دے دیا گیا۔ یہ بھی ایک فیکٹر ہے، ایک وجہ ہے۔ میڈیکل کونسل سے یہ اختیار واپس لے لیا گیا اور میڈیکل کونسل کو ختم کر کے پاکستان میڈیکل کونسل بنا دیا گیا، اور بعد میں اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ میڈیکل ڈینٹل کونسل جو تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اور اس کی بھی جگہ کچھ اور نام رکھ دیا گیا۔ یہ ساری صورتحال تھی۔ مزید میڈیکل کے لیے داخلہ لینے کے لیے تعلیمی قابلیت جو ہوتی تھی وہ ایف ایس سی رکھی گئی ہے، ایف ایس سی میڈیکل ہوتی ہے۔ اس پر ستم ظریفی یہ ہے کہ ذہین طلباء کی صلاحیتوں کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ یہ ایم ڈی کیٹ بلا وجہ ایک بوجھ ہوتا ہے۔ بچے جب پڑھ کر پڑھائی میں ایک ان کی کنٹینیوشن ہوتی ہے، سلسل ہوتا ہے، امتحان دیتے ہیں، امتحان کے بعد ان کے پریکٹیکل ہوتے ہیں، پریکٹیکل کے بعد وہ کچھ وقفہ ہو جاتا ہے، اس وقفے میں وہ بالکل زیرو ہو جاتے ہیں بچے اپنی کسی اور دلچسپی میں شروع ہو جاتے ہیں، یا کوئی اور ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے دوبارہ کچھ عرصے کے بعد جب وہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے تیاری کرنا ان کے لیے ایک مزید درد سر بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی ان بچوں پر ایک ایکسٹرا بوجھ ڈالا گیا ہے، اور میرے خیال میں کہ جو پہلا طریقہ کار تھا میڈیکل میں داخلہ کے لیے ایف ایس سی کے نمبروں کو بنیاد بنایا جاتا تھا، اب یہ ایکسٹرا بوجھ ڈال کر ان بچوں کی صلاحیتوں کو مزید زنگ آلود کر دیا گیا ہے۔ جو ذہین بچے ہیں، بعض اوقات کچھ گھریلو مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ گھریلو حالات ہوتے ہیں، کچھ جسمانی معاملات ہوتے ہیں، بیماریوں، اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ٹاپ نہیں کر سکتا، کلیئر نہیں کر سکتا، یا کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ میں بھی وہ بعد میں ٹھیک ہو، میں بھی نہ ٹھیک ہو، جو اچھے بچے ہیں بعد میں وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس طریقہ کار کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ ایکسٹرا بوجھ ہے، ایکسٹرا بوجھ بچے پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ پھر انہوں نے بہت سا نصاب جو ہے اس کو اس ایم ڈی کیٹ سے بھی خارج کر دیا گیا، اور باقی نصاب بھی ان میں شارٹ کیا گیا ہے۔ مثلاً ٹاگ گولڈ یہ بھی ان نے نصاب سے خارج کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایم ڈی کیٹ کے امتحان میں نصاب کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، اور ایف ایس سی کا ٹیسٹ میں شامل مضامین کو جو ہیں جو ہوتے تھے ان کے جو مضامین انہیں کلیئر کیے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایو یا انگلش وغیرہ، ان کی ویٹیج انہیں مقرر کر دی۔ اس کے لیے انہوں نے رکھا کہ بایولوجی کے وہ 34% ہونے چاہیے، کیمسٹری 27% ہونے چاہیے، فزکس 27% ہونے چاہیے، انگلش 9% ہونے چاہیے۔ اس طرح انہوں نے ویٹیج دے دی ہے۔ میرے خیال میں یہ بچوں پر بلا وجہ غلط پریکٹس ڈالی گئی ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ پریشان ہوں۔ میرے دانستہ طور پر ان کو پریشان کیا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ختم ہونا چاہیے۔ بہت سے والدین اور ان کے عزیز و اقارب یا جو سرپرست ہیں ان بچوں کی سرپرستی کر رہے ہیں وہ بھی مایوسی کا شکار ہیں۔ مجھے امید ہے کہ حکومت اس پر نظر ثانی کرے گی اور اس ٹیسٹ کو بلا جواز ٹیسٹ کو ختم کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔